کریمہ کا ترجمہ سماعت کرتے چلیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر دوسرا پارہ ہے، تیسرے رکوع کی ابتدا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ میرے بندوں جو میری راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ بے شک اے میرے بندوں جو راہ خدا میں شہید ہوں انہیں مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں اتنا نور نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں اتنی بصیرت نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو ملاحظہ کر سکیں۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، جو جام شہادت کو نوش کر لیتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ سبز رنگ کے پرندے ہیں جنت میں، اللہ رب العزت ان کی روح کو ان سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جہاں چاہتے ہیں سیر کر لیتے ہیں۔ بے شک شہداء کی یہ شان ہوا کرتی ہے، اور جام شہادت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب شہید جنت میں چلا جائے گا، جس نے جام شہادت کو نوش کیا ہو، رب سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جام شہادت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے، کیونکہ جو راہ حق میں قربان ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ بے شک تو راوی بیان کرتے ہیں کہ نعمت یہ ایسی شہادت ہے کہ جب شہید جنت میں چلا جائے گا، جنت کی ساری نعمتیں ملاحظہ کر لے گا، جنت کی سارے باغات میں ٹہل لے گا، جنت کے سارے مزے حاصل کر لے گا، جب وہ جنت کی ساری لذتیں حاصل کر لے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے تیری جنت کا نظارہ کیا ہے، مولا میں نے تیری جنت کی نعمتوں کو ملاحظہ کیا ہے، ان کا ذائقہ چکھا ہے، ہر اعتبار سے ہر اینگل سے میں نے جنت کی ہر نعمت کو دیکھا ہے، ہر نعمت کی سعادت سے میں لطف اندوز ہوا ہوں، لیکن مولا جو مزہ شہادت کے وقت آیا تھا، مولا جب دشمن کی تلوار کفر کی طرف سے میری گردن پر رکھی گئی تھی اور میں تیری بارگاہ میں آ رہا تھا، جام شہادت کو نوش کر رہا تھا، مولا اس وقت جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں کسی چیز میں نہیں موجود۔ سبحان اللہ۔ شہادت یہ اتنی بڑی نعمت ہے، شہداء کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کی چیزوں میں بھی وہ اللہ نے مزہ نہیں رکھا جو مزہ ایک لمحے کا جام شہادت میں رکھا گیا، بے شک کیونکہ راہ خدا میں فنا ہو رہا ہے۔ تو شہید بہت ہوئے، لیکن ایک شہید جسے دنیا رہتی دنیا تک یاد کرتی رہے گی، دنیا اسے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی پہچانتی اور مانا کرتی ہے۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین جنہیں امام الانبیاء اپنی گود میں لے لیا کرتے تھے، وہ امام حسین جنہیں امام الانبیاء سنا کرتے تھے، اور جب صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اپنے نواسوں کو کیوں سنگا کرتے ہیں، امام حسین جب آپ کے قریب آتے ہیں تو اپنے نواسے کو آپ سنگا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں امام حسین کو اس وجہ سے سنگا کرتا ہوں کیونکہ میرے امام حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شان ہے امام حسین سبحان اللہ۔ کہ میرے آقا کہیں امام حسین کی سواری بن جاتے ہیں، کہیں امام حسین پشت نبوی پر ہیں تو سجدہ لمبا ہو رہا ہے، امام حسین پشت نبوی پر بیٹھ گئے ہیں اور پیارے آقا سجدے میں ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کو قریب کرنا اور ایک پوائنٹ یہاں سے لے کر کے جانا۔ واقعہ آپ نے پورا سماعت کر لیا ہے قاری ناصر صاحب سے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، میں صرف پوائنٹ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین پشت نبوی پر ہیں اور پیارے آقا سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، سجدے کو لمبا کیا مطلب پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا کو خیال آ گیا امام، بے شک اور امام حسین کون؟ اگرچہ نواسے ہیں لیکن امتی ہیں، امتی ہیں کہ نہیں؟ توجہ کو قریب رکھنا۔ امام حسین امتی اگرچہ نواسہ رسول سید الشہداء لیکن ہیں پیارے آقا کے امتی، امتی پشت پر بیٹھا نبی کی، نبی کو نماز میں خیال آیا امتی کا، نماز ہو گئی، نماز ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہے کوئی ملا تو فتویٰ لگا کر کے دکھائے کہ امام الانبیاء پیارے آقا کی نماز نہیں ہوئی، کوئی ملا فتویٰ نہیں لگا سکتا، ہر مولوی یہی کہے گا کہ امام الانبیاء پیارے نبی کی نماز ہو گئی۔ تو امتی کا خیال
اگر نبی کے ذہن میں حالت نماز میں آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اگر امتی کے ذہن میں حالت نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز بدرجہ اولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا کچھ ملا ایسے پیدا ہوئے دھرتی پر بدعقیدہ، انہوں نے لکھا کہ بھئی نبی کا خیال نماز میں آیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اس کے الٹ میں کیا لکھا معاذ اللہ کہ چوپائے کا خیال آیا تو نماز ہو جائے گی۔ ایسے بھی بدعقیدہ کچھ پیدا ہوئے، نبی کا خیال آئے تو نماز نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی سجدے میں ہو، امتی کا خیال آئے تو نماز ہو جائے۔ اب اس کے اپوزٹ اگر امتی نماز میں ہو اور نبی کا خیال آ جائے تب تو بدرجہ اولا نماز ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کہ نہیں؟ کیونکہ اگر اعلیٰ نماز میں ہے ادنا کا خیال آئے تو نماز ہو رہی ہے، تو اگر ادنا نماز میں ہو اعلیٰ کا خیال آ جائے تب تو بدرجہ اولا نماز ہونی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور لوگ اگر اعتراض کریں تو ان کے اعتراض کا جواب دینا چاہیے۔ کون امام حسین ہیں؟ وہ امام حسین ایک مرتبہ آپ کے بڑے بھائی امام حسن، بڑے بھائی کون ہیں امام حسین کے؟ امام حسن، اور امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی، حضرت علی کے۔ اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نام بھی یاد کر لیا کریں، کیونکہ یہ ایسے نام ہیں کہ اگر زبان سے لے لیے جائیں تو زبانیں پاک ہو جایا کریں، بہاریں حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت علی حضرت امام حسین کے والد ہیں، فاطمہ الزہرا یہ امام حسین کی والدہ ہیں، اور آپ کی ولادت جو ہوئی ہے تاریخ بھی سن کر کے جائیں، آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم یہ اسلامی مہینہ ہے، اور سن 4 ہجری میں مدینے کی سرزمین پر امام حسین کی ولادت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے اپنے نواسے کا عقیقہ بھی فرمایا اور تہنیک بھی فرمائی۔ تہنیک ہو سکتا ہے آپ کو نیا لفظ ہو، تہنیک کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ مجمع میں سبق آتا ہے، تہنیک کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے، پیارے آقا کی سنت ہے اور پیارے آقا نے اسے خود ادا فرمایا ہے۔ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، پیارے آقا نے کھجور لی ہے۔ کیا لی ہے؟ کھجور لی ہے، اپنے منہ سے چبائی ہے، کیونکہ امام حسین کی ابھی ولادت ہوئی ہے۔ کھجور کو چبایا اچھے طریقے سے، جب بالکل ملائم ہو جاتی ہے، بالکل نرم ہو جاتی ہے، نگلنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو پیارے آقا اپنے دہن سے نکالتے ہیں، اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ پیارے آقا کھجور ڈال رہے ہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کی نظر یہ کہتی ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ پیارے آقا نے اپنے منہ کی کھجور نہیں ڈالی تھی، بلکہ علم و عرفان کے سارے خزانے امام حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا بچہ پیدا ہو تو کسی عالم سے، کسی بزرگ سے یا کسی امام سے ہی لے لیں، آپ کی مسجد کا امام متقی پرہیزگار ہوتا ہے، امام کو بلائیں آپ اور اپنے بچے کی تہنیک کروائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ لوگ عقیقہ کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، اور بھی سنتیں ادا کرتے ہیں بچے کی پیدائش پر، لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جو چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا ہے، اسے تہنیک کہا جاتا ہے، یعنی کسی بزرگ کو بلائیں، کسی مولوی کو بلائیں، کسی متقی امام کو بلائیں، اور بلانے کے بعد اور اگر کوئی نہ مل سکے تو یہ کام والد بھی کر سکتا ہے، بچے کا جو والد ہے وہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک کھجور لیں یا چھوارا لیں یا کوئی اور میٹھی چیز لیں اور اسے اچھے طریقے سے چبائیں، اور چبانے کے بعد جب وہ نرم ہو جائے، یعنی ایسی ہو جائے کہ بچہ اسے نگل جائے، کیونکہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، نگلنے کے قابل تو ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا جب بالکل نرم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے تو اسے بچے کے منہ میں ڈال دیں، پیارے آقا کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی سنت بھی ادا ہوگی اور بچہ شیریں اخلاق ہو جائے گا، کیا بچے کی زبان میں شیریں آ جائے گی، اور اگر بزرگ کے منہ کا ہو تو بزرگ کے جو فیضان ہیں وہ عطا ہو جائیں گے، اور اگر عالم کے منہ کا ہو تو عالم کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے نئے بچے کا عقیقہ کیا کرتے ہیں، اس کے سروں کے بال، اس کے سر کے بالوں کو اتارا کرتے ہیں اور اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے پیارے آقا کی ایک سنت تہنیک بھی ہے۔
یہ درس لے کر کے جائیں. امام حسین جب پیدا ہوئے تھے تو پیارے آقا نے یہی کیا تھا, ایک کھجور لی تھی, چبا کر کے امام حسین کے منہ میں ڈالی تھی. علماء نے اسے ہی تہنیک لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ تہنیک. تو یہ سنت بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے. تو امام حسین کی شان یہ ہے کہ آپ کے بڑے بھائی امام حسن ایک مرتبہ ایک ہرنی کا بچہ کہیں سے لے کر کے آ جاتے ہیں, اور وہ ہرنی کا بچہ اپنے ساتھ لا کر کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. امام حسین کی نظر جیسے ہی پڑتی ہے کہ ایک بچہ ہے اور بہت ایک ہرنی کا بچہ ہے, بڑا ہی خوبصورت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا آصف رحور صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رحور صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے. ان کا بھی نایاب خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے, اور یہ اس بزم کے خصوصی مقرر کون ہے؟